عمران بشیر صاحب، یعنی اس کا مطلب کہ جب اتنی تفصیل سے بات ہوئی تمام انبیاء اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو بات پھر کہتے ہیں نا کہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ نا کہ اس کا مطلب آقا کا نام وجہ اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں کے تمام مسالک میں نہیں، وہ تو ہونا مطلب اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام انسانوں میں بھی ایک وجہ اتحاد ہونا چاہیے نام محمد. یہ کہنا ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا دنیا 100%. اور بلکہ اور تو چھوڑیے، تعریف اعلیٰ درجے کی یہ ہوتی ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ دشمن بھی آ کے تعریف کرے. ابو جہل سے بدر کے موقع پہ کسی نے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، تو کہنے لگا رب کعبہ کی قسم اس جیسی عظیم ہستی میں نے نہیں دیکھی. تو کہا آیا کیوں ہے؟ کہا وہ چودراہٹ کا معاملہ. یہ نہیں پتا تھا کہ بلال حبشی جو غلاموں کی فہرست میں سب سے نیچے تھے، آقا کی غلامی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور پوری کائنات میں سب سے پہلے جنت میں بھجوا دیا. اور ہندو شاعر کہتا ہے گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد آنکھوں سے لگا لے. سبحان اللہ. سبحان. ہندو شاعر کہہ رہے ہیں. ہندو شاعر یعنی تاریخ آپ کہہ رہے ہیں اتحاد کی بات، تو یہ وہی ہستی ہیں کہ جو پوری امت کو جوڑنے کے لیے آئے. اس وقت غیروں کو جو جانی دشمن تھے، جو جانی دشمن، ہمارے بھی ایک دوست آئی جی بنے جیل خانہ جات کے پنجاب کے، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ملزم آتا ہے الزام لگا ہوا، وہ مجرم بن کے جاتا ہے، کرائم یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے، اور وہاں بڑے سے بڑے مجرم، کائنات کے سب سے بڑے مجرم جو آقا کے دشمن تھے، وہ آتے تھے اور کائنات کے لیے مقتدا رہبر اور رہنما بن کے جاتے تھے. سبحان اللہ. وقت ختم ہو گیا، جاتے جاتے بتا دیجئے بس اس پر کہ یہ جو جوڑ کی بات کر رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک کتنی پسندیدہ ہے. آپ کو یاد ہوگا اکثر جنید جمشید بھائی ایک حدیث بیان کیا کرتے تھے، میں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کل قیامت میں ایک شخص آئے گا، اس کی بڑی نیکیاں ہوں گی کروڑوں، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو سب سے پہلے دوزخ میں پھینکا جائے. وجہ پوچھی جائے گی اس نے کیا ایسا عمل کیا، تو بتایا جائے گا کہ اس کی زبان کی وجہ سے میرے بندوں میں نفرتیں اور تفریق پیدا ہوئی تھی. ایک اور بندہ لایا جائے گا، اس کی نیکیاں بڑی تھوڑی ہوں گی، حرام سے بچا ہوگا، لیکن نیکیاں نفلی جیسے ہوتے ہیں نا، فلاں تسبیح فلاں وظائف، کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا جائے گا اس کو سب سے پہلے جنت میں بھیجو. وجہ پوچھی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ اس کی برکت سے میرے امت کے اندر، میرے لوگوں کے اندر آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، مودت پیدا ہوئی تھی. اور یقین کریں سہیل بن عمر، پوری دنیا کے گستاخ رسول اکٹھے کیے جائیں، وہ ایک طرف، اور وہ اس سے زیادہ، اتنا زیادہ کہ بڑے بڑے مجمع کو اکٹھا کرنا اور باقاعدہ گفتگو کرنا، ذہن سازی کرنا. ایک موقع پہ جب پکڑے گئے تو حضرت عمر نے رائے دی کہ یا رسول اللہ دان توڑ دی جائیں اجازت ہو تو. آپ نے فرمایا کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر یہی زبان اور فصاحت اور بلاغت ہمارے دین کے لیے استعمال ہو، ہمارے قرآن کے لیے، ہماری محبت میں استعمال ہو، تو اللہ نے بعد میں آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے لوگ ارتداد کی طرف چلے گئے، مرتد ہو گئے طائف کی طرف اور کچھ علاقوں میں. تو اس بندے کے ایک خطاب کی برکت سے اللہ نے سب کو دوبارہ اسلام میں داخل فرمایا.